السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو ڈیٹ ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو آج 22 شعبان ہے، شعبان کے مہینے کی 22 تاریخ ہے، یعنی شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے حوالے سے جو تیاریاں کی جاتی ہیں، جو اس میں ہم نے جو بھی دین کے کام کرنے ہیں، جو بھی دینی سرگرمیاں ہیں، اس سے پہلے شعبان میں صحابہ اکرام کو کچھ ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس میں سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، یہ کویسچن جو ہے وہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے۔ ماذا یستقبلکم، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، وتستقبلون، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ اب دیکھیں یہ کویسچن جو ہے یہ ایک طرح سے ریمائنڈر ہے۔ صحابہ اکرام کو رمضان سے پہلے شعبان میں یہ کویسچن پوچھا جا رہا ہے 3 دفعہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا پھر کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ کویسچن پوچھا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلہ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ۔ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کو یہ موٹیویشن دی جا رہی تھی کہ رمضان کے مہینے میں پہلی رات ہی اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ استقبال کے حوالے سے یہ کتنی اہم بات ہے۔ ایک کامن اگزامپل ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر پہ کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، اور گیسٹ بھی بہت خاص ہیں، ویسے تو خاص ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ کہ ایسے گیسٹ ہیں جو بہت ریئرلی آتے ہیں، اور ایسے گیسٹ ہوں جو بڑے ریئرلی آتے ہیں، لائک سال میں اگر ایک ہی دفعہ آتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ان کے لیے میزبان کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ ان کی میزبانی کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے وہ کس طرح سے چیزوں کو تیار کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے رمضان جو ہے وہ ایسا ہی ہمارے لیے گیسٹ ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جو ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اسلاف میں اگر ہم دیکھیں، سلف و صالحین کو اگر ہم دیکھیں، تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف و صالحین میں رمضان کے مہینے سے پہلے، یعنی 6 ماہ تقریباً پہلے ہی وہ اس ماہ کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے کی برکتوں، اس میں کیے جانے والی نیکیوں، ان تمام چیزوں کو پانے کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی آتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب۔ اب آپ دیکھیں کہ دعا کے اندر رمضان، شعبان اور رجب کی بھی بات آتی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبارک لنا فی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔
اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے جو 2 مہینے آتے ہیں یہ بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. شعبان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے، مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان میں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک نفلی روزے تھے. شعبان میں وہ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. اس کے پیچھے بھی کیا مفہوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ چیز دیکھیں کہ روزے سے ہونا اور پھر اعمال کی پیشگی ہونا، اس اعتبار سے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھے جاتے ہیں. لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس ماہ کی جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں. یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنس نہیں ہوگی، لوگ اس مہینے کے بارے میں بالکل بھی کسی چیز کے حوالے سے نہیں سوچیں گے کہ یہ کتنا اہم ہے. حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں. ایک اور حدیث ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے روزہ سے مل جاتا. آپ سوچیں کہ یہ چیز ایسے سمجھ آتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جیسے آپ بک سٹڈی کرتے ہیں تو بک سٹڈی کرنے سے پہلے آپ بک کی فہرست دیکھتے ہیں، یا بک کے سٹارٹ میں ایک ہوتا ہے مقدمہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں اس کتاب کے اندر آنے والی جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ اس کا ایک بریف ایک سمری ہوتی ہے. تو بالکل رمضان کے مہینے میں اس میں جتنی بھی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں روزہ سر فہرست ہے. تو اس کی تیاری کے لیے شعبان میں روزے رکھ کے انسان خود کو تیار کرتا ہے. اب انسان، جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ سائیکولوجیکلی انسان خود کو کسی بھی اہم کام کرنے سے پہلے تیار کرتا ہے. آپ نے کہیں باہر جانا ہو، کسی بھی کام کے حوالے سے جانا ہو تو پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، ڈریسنگ کرنی ہے، مینٹلی طور پہ آپ خود کو تیار کر رہے ہیں، فزیکلی تیار کر رہے ہیں، جیسے بھی. تو بالکل یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے خود کو فزیکلی بھی اور سب سے امپورٹنٹ اسپرچولی خود کو تیار کرنا ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں. رمضان ایک یہ اہم مہینہ ہے جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جب حج پر جاتے ہیں، جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے اگر اس کی کوئی ناراضگی ہے، کوئی بھی چپکلش ہے، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں اس کی لائف میں، اس کے رشتوں میں موجود ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے معافی مانگ کے جائے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے. اپنے دل کو صاف کر کے جائے. دل میں کوئی بھی حسد ہے، کینہ ہے، کسی کے بارے میں کوئی بھی بغض ہے تو وہ اس کو صاف کر کے جائے. یعنی اپنے آپ کو
جتنے بھی گناہ ہیں وہ ان سے دھو لے یہاں پہ، اور پھر پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر جائے۔ یہ عام کانسیپٹ الحمدللہ ہے نا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ حج کرنے سے پہلے انسان یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے سر پہ اگر کوئی قرضہ ہے تو میں اس کو بھی چکا کے جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے واپس آ بھی سکوں گا کہ نہیں۔ تو ہر طرح سے وہ اپنی ادائیگی جو ہے وہ کر کے جاتا ہے، میک شور کرتا ہے کہ میں اس طرح کی چیزوں سے خود کو بری و ذمہ کر کے جاؤں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں میک شور نہیں کرنا کہ اس برکتوں والے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کریں، ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، تاکہ اس میں جتنی بھی برکتیں ہیں ہم اس کو ڈائریکٹلی سمیٹ سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نیکی جو ہے اس کے راستے میں یا اس کے درمیان میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے، کیا چیز ہماری ذات اور نیکی کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، ایک ہرڈل ہوتی ہے، اور وہ ہے گناہ۔ گناہ جو ہے وہ ہمیں نیکی تک نہیں پہنچنے دیتا، وہ چاہے ہمارے دل میں سستی ڈالے، چاہے ہمارے دل کو غفلت میں ڈال دے، وہ کچھ بھی کرے۔ تو گناہ ایسی چیز ہے جو ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے، اور ہمیں رمضان کی جو خوشی ہے وہ ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں رمضان کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہے، ہم ایکسائٹمنٹ میں بھی نہیں ہے، ہم ایکسائٹڈ ہی نہیں ہے کچھ بھی اس حوالے سے، تو بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ کیوں میرے دل کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی کہ رمضان آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہمارے گناہ ہیں، ہمارے ایسے لغویات ہیں، ہماری ایسی لغویات ہیں، ایسے لغو کام ہیں، ایسے لا یعنی کام ہیں جو ہمیں اہم کام کی طرف رجحان ہی نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ ہمیں بیٹھ کے خود سوچنا ہے۔ آج کی مجلس رمضان سے پہلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو اسپرچولی ہم خود کو چیک کریں، ہم اپنی ذات کو کھنگالیں کہ ہماری ذات کہاں پہ اللہ کی نافرمان ہے، تو ہم رمضان سے پہلے اللہ کی فرمانبردار بن جائیں، اللہ کی فرمانبرداری میں آ جائیں، اس کی اطاعت میں آ جائیں، خود کو تیار کر لیں۔ تو استقبال رمضان یا شعبان کے مہینے میں رمضان کی ایک تیاری کا مہینہ ہے، فل اینڈ فلیج پریپریشن ہے یہ ہمارے لیے۔ امتحان دینے سے پہلے اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے نا، کبھی ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تیاری کیے بنا ہی پیپر دینے چلا جائے اور کامیابی کا بھی وہ ذہن میں رکھے؟ کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا۔ تیاری کرتے ہیں تو پھر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک اور چیز یہ بھی سنیے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس خطبے میں یہ چیز بتائی جاتی، حدیث کا مفہوم ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ اور پھر نیکسٹ، جیسا کہ رمضان جو ہے اس کی نیکسٹ فرسٹ تاریخ شروع جب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوتا۔ یہ باقاعدہ یہ لفظ آتا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والوں کو پہلی رات ہی بخش دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، رمضان کی پہلی رات ہی اتنی برکتوں والی ہوتی ہے۔ تو اس اتنی برکتوں والے مہینے کے لیے ہماری کچھ تو تیاری ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی تیاری کے لیے سب سے پہلے، جیسے ہم اپنی فزیکلی بھی تیاری کرتے ہیں، اپنی اسپرچولی بھی تیاری کرتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک بہت اہم لفظ جو ہے وہ ہمیشہ سے اٹیچ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا نام آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ یعنی روزہ اور تقویٰ یہ دونوں آپس میں پیئر ہیں۔
یعنی جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جس مقصد کو حاصل کرتا ہے وہ اس کا تقویٰ ہوتا ہے. ہم ہر کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، تو روزہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ روزہ جو ہے اس کی تھوڑی ہم ہسٹری میں جاتے ہیں کہ عربی زبان میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں. صوم. اب صوم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اسلام میں یا اسلام آنے سے پہلے جو مکہ کے لوگ تھے، جو قریشی لوگ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، انہیں روزے کا بالکل پتہ نہیں تھا. یعنی کہ جو مکہ کے لوگ تھے یا جو عرب کے لوگ تھے ان میں روزے کا کانسیپٹ نہیں تھا، صوم کا کانسیپٹ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے اندر عبادات جو تھی وہ کیسی تھی. وہ طواف بھی کرتے تھے. طواف بے شک ان کا ایسے تھا کہ وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، بالکل نیکڈ ہو کر، بے لباس ہو کر، مرد اور خواتین دونوں. اور وہ اس کو سب سے فضیلت والا طواف سمجھتے تھے جس میں وہ نیکڈ ہو کے طواف کرتے تھے. اس کے بعد نماز جو تھی اس کا کانسیپٹ بھی کچھ نہ کچھ موجود تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے. اور جود و سخاوت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی زیادہ سخی تھے، سخاوت کرتے تھے. یعنی زکوٰۃ کی اگر بات کی جائے تو زکوٰۃ اس طرح سے مالی نصاب کے ساتھ تو موجود نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جود و سخاوت کا کام بہت کرتے تھے. اور خود کو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر موجود ہیں، دین ابراہیم کے ہم پیروکار ہیں. لیکن اصل میں وہ تو ساری تبدیلیاں ہو چکی تھی. یہ تو ان کی من مرضیاں تھیں اور شیطان کے ایک جھانسے اور جال تھے جس میں وہ موجود تھے. یہ صوم کا جو لفظ ہے اس سے یہ واقف اس طرح تھے کہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگ و جدل بہت کچھ ہوا کرتا تھا. یہ لوگ لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں ان کے قبائل میں بہت زیادہ موجود تھی. دو جانور جو تھے وہ عرب میں بہت ہی فیمس تھے، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا. اب یہ جو اونٹ ہے یہ تو صحرا میں یہ جانور بہت زیادہ اس اعتبار سے سمجھا جاتا تھا کہ پانی یا خوراک کی کمی کی باعث یہ پھر بھی مہینوں جو ہے وہ زندہ رہ سکتا تھا. یہ اونٹ کی اس طرح کی چیز تھی. لیکن اونٹ جو ہے یہ جنگ کے دوران اس طرح سے کام نہیں دیتا تھا جس طرح سے گھوڑا کرتا تھا. تو گھوڑے کی ایک طرح سے تربیت کے لیے وہ یہ ایک کام کرتے تھے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں اب بھی ایسا ہے، جب باد سموم چلا کرتی ہے، ایسی گرم ہوا ہوتی ہے کہ جس میں ریت بھی ہوتی ہے اور گرم ہوا بھی ہوتی ہے. اب اس گرم ہوا میں آپ کو پتہ ہے کہ ریت ہے تو پھر آنکھوں میں ریت بھی پڑتی ہے. تو اس گرم موسم میں گھوڑے کی تربیت کرنے کے لیے وہ گھوڑے کا رخ اس طرف کر دیتے تھے جس طرف سے گرم ہوا کا دباؤ ہوتا تھا. خود وہ اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، اپنی آنکھوں کے اوپر بھی خود کو بچانے کے لیے، لیکن گھوڑے کو وہ اس طرف رخ کر دیتے تھے کہ وہ دھوپ کی اور اس گرم ہوا کی مصیبتوں کو وہ جھیلے. نہ اس کو پانی دیا جاتا تھا، نہ اس کو کھانے کو دیا جاتا تھا، اور یہ ایک طرح سے اس کی تربیت ہوتی تھی تاکہ جنگی میدان میں اس طرح کی صعوبتوں میں، اس طرح کی مشکلات میں گھوڑا اس طرح کی ٹریننگ لے لے کہ وہ زندہ رہ سکے. اس عمل کو وہ کہا کرتے تھے صوم. صوم رک جانا، صوم کا مطلب ہے رک جانا. اس اعتبار سے یہ نام ان کے کلچر میں موجود تھا. ادروائز روزہ جو تھا وہ ان کے کلچر میں بالکل بھی نہیں تھا. تو جب قرآن پاک میں روزے کے احکامات آئے، رمضان کے بارے میں آیا، تو اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ تو اتنی گہرائی سے، اتنے شعور سے اس چیز کو نہیں دیکھتے،
لیکن جب انہوں نے رمضان کے بارے میں اور روزے کے بارے میں، صوم کے بارے میں جب ان احکامات کو دیکھا ہوگا تو کیا انہیں اپنے کلچر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں نہیں پتہ چلی ہوگی کہ ہم گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے اور سخت ٹریننگ کے لیے، بڑے جہاد کے لیے، بڑے غزوات کے لیے جب ہم اتنی سخت ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ روزہ دراصل مسلمان کی ٹریننگ ہے کہ وہ مشکل دور میں کس طرح سے خود کو بچا سکتا ہے اور چلا سکتا ہے. اور پھر روزے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی حکمتیں بے شمار ہیں. تو یہ تھا ایک تھوڑا سا اوور ویو کہ روزہ جو ہے وہ دراصل اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا چیز ہے. تو رمضان میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ استقبال رمضان میں ہمیں خود کو تیار کرنا ہے. اور جیسے میں نے قرض کی بات کی تھی تو قرض میں ہمارے وہ روزے بھی آتے ہیں، جیسے لیڈیز کے روزے جیسے وہ چھوٹتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے اپنے وہ جو چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. ان روزوں کی جو ادائیگی ہے وہ ہمارے اوپر قرض ہے، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آج 22 شعبان ہے، ہمارے پاس کچھ دن بچے ہیں کہ ہم خود کو ٹریننگ کے لیے اپنے جو گزشتہ روزے ہیں وہ ان کو مکمل کریں اور ضرور رکھیں. دوسری یہ چیز ہے کہ رمضان میں قیام اللیل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب تراویح میں ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم تھکنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پورا سال ہم اس طرح سے قیام اللیل کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. تو شعبان کے مہینے میں ہمیں یہ خود تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نوافل پڑھنا شروع کریں، ہم تہجد کے تھوڑے سے عادی ہو جائیں، 2 نفل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، جتنی بھی توفیق ہو ہم پڑھنا شروع کر دیں، ہم نوافل کی کثرت کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دم سے، جب ہم رمضان میں ایک دم سے ہم قیام اللیل کریں گے، روزہ رکھیں گے، وہ ساری تلاوت قرآن کریں گے تو ہم وہ جو تھکاوٹ ہے، وہ جو تھکن ہے وہ ہمیں ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن ان تمام چیزوں کو جب ہم اس ماہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ کریں گے تو وہ ایک پری پیڈ پلاننگ ہو جائے گی، ایک پری پیڈ ٹریننگ ہو جائے گی. تو آج سے ہی انشاءاللہ جو کچھ دن بچے ہیں اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں، ہم تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کریں. اور رمضان میں جیسا کہ ہم قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ابھی سے کرنا سٹارٹ کر دیں. جیسے 1 پیج، 2 پیج، 3 پیج یہ ہم ڈیلی پڑھیں. تو دراصل استقبال رمضان میں وہ تمام نیک کام، وہ تمام عبادات جو ہم نے رمضان میں جا کر کرنی ہے ان کو شعبان میں سٹارٹ کر لیں. دوسری یہ چیز ہے کہ جیسے کہ شعبان کے مہینے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی یہ بھی تیاری کرنی چاہیے، جیسے گھر ہے، خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے گھر کی صفائی جو ہے، صفائی ستھرائی. تو یہ بھی تقریباً ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں کر لینی چاہیے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. رمضان میں ہم کوئی بہت بڑی مصروفیت نہیں جھیل سکتے، کوئی بھی ایسی دنیاوی مصروفیت جو ہمیں مصروف کرے اور ہماری عبادات میں ہم اس طرح سے انوالو نہ ہو سکیں. اگر ہمیں کہیں ملنا ہے، ملنے جانا ہے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے والدین کو، پیرنٹس کو، کچھ بھی، تو ہم اسی ماہ میں اپنا وہ کام کر لیں، ان کو مل لیں. دوسری یہ چیز ہے کہ جیسا کہ صفائی، جیسے بات کی میں نے، گھر کی صفائی ہے، جیسے گھر کا راشن ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، اس طرح کے کام ہمیں انہی دنوں میں کمپلیٹ کرنے ہیں. اب عید کی شاپنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں پھر بازار جو ہے وہ رمضان میں روزہ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے ہم. اس کے لیے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ کرنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہی ہمیں وہ کام کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو سوچتا کون ہے؟ جو پلاننگ کرے گا، جو خود کو تیار کیے ہوئے ہوگا، جس کو شوق ہوگا، خوشی ہوگی رمضان کے آنے کی.
جس کی پلاننگ ہوگی کہ میں نے قیام اللیل بھی کرنا ہے، میں نے تراویح پڑھنے بھی جانا ہے، تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا. روزہ رکھ کے تو میں باہر بازار تو نہیں گھوم سکتی، میں شاپنگ تو نہیں کر سکتی، یا میں سفر تو نہیں کر سکتی. تو یہ ساری چیزیں ہم جب پہلے سوچیں گے تو پھر ہم کچھ پہلے تیاری کریں گے. دوسری یہ چیز ہے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ سلف و صالحین میں یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ رمضان کے 5 ماہ پہلے ہی وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے. اب ان دعاؤں میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ظاہری بات اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان، ہم پہلی تو بات ہے کہ ہم رمضان کو پا لیں. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگی میں ہم رمضان کو پائیں. سلف و صالحین تو انتظار کر رہے ہوتے تھے رمضان کا، اور اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کو وہ قبول کرنا چاہتے تھے. تو وہ رمضان کی، لیلۃ القدر کی وہ ایک ویٹنگ ہوتی تھی ان کے لیے، وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب رمضان آئے تو ہم اپنی ان دعاؤں کو قبول کروائیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کی جو دعائیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. وہ یہی ہو سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں والے مہینے تک پہنچا، ہم اس کو پا لیں اپنی زندگی میں. اور پھر کیا کریں کہ اس مہینے میں ہماری جتنی بھی مصروفیات ہیں وہ پہلے ہی ہو جائیں. کوئی ایسی مصروفیت نہ آئے جو ہمیں ہمارے دینی احکامات کو پورا کرنے میں ہماری کوئی رکاوٹ بنے. ہم لیلۃ القدر کو پا لیں، ہم طاق راتوں میں عبادت کرنے والے بنیں، ہم قیام اللیل میں کھڑے ہونے والے بنیں. اس سلف و صالحین کے اس عمل میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. کیا ہم اتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رمضان پا لیتے تھے تو پھر اگلے 5 ماہ وہ اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اے اللہ اس رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ دی، مدد کیا، جو بھی ہم نے ہمدردی کی ہے لوگوں کے ساتھ، جو بھی کام کیا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کو پانے کی دعائیں، اور جب رمضان کو پا لیا تو پھر رمضان کے تمام ان نیکیوں کو قبولیت کے لیے دعائیں کرنا. سبق ہے نا اس میں ہمارے لیے. کیا ہمارا عمل اس طرح کا ہوتا ہے؟ ہم عید آنے کے بعد ہم رمضان کو بھول جاتے ہیں. ہم نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے نیک کام شروع کیے ہوتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کلاسز میں آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا رمضان کے بعد بھی وہ سارے دین کے کام ہمارے اس طرح ہوتے ہیں؟ مساجد کے اندر کس طرح سے ماشاءاللہ لوگوں کا ایک ہجوم شروع ہو جاتا ہے، تو رمضان کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ تو ہمارا تو یہ عمل ہے کہ ہم جیسے ایک کہتے ہیں کہ ہم جیسے ایک فصلی چیز ہوتی ہے کہ موسم آیا، جس چیز کا موسم آیا اسی میں ہم نے وہ کام کیا، جیسے ہی موسم گزرا وہ کام بھی ختم ہو گیا. تو ہم کوئی موسمی مسلمان تو نہیں ہے نا، ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں. ہم تو 24 آورس اور سال کے 12 ماہ کے مسلمان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے ہمیں. سٹارٹ میں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ اب ہم نے خود کو چیک کرنا ہے، اور اپنے چیک کرنے سے مراد یہ ہے نا کہ ہم اپنے کاموں کو چیک کریں. اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ خود کو تھوڑا ٹائم دیں آج، اور وہ ٹائم بھی خود کاپی پین سے لے کے دیں خود کو ٹائم، اور لکھیں اپنی چیزیں، کہ یہ بھی لکھیں کہ اس رمضان میں مجھے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنا ہے، مجھے کیا کچھ چاہیے. اور خود اپنے لیے ایسی چیک لسٹ خود بنانی چاہیے، بنانی بھی ہے، ہمارا یہ ہوم ورک بھی ہے کہ ایسے کون سے نیک کام ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور ایسے کون سے گناہ ہیں جو میں نے اپنی زندگی سے نکالنے ہیں. اگر 30 روزے ہیں، 29 روزے ہیں، 30 روزے ہیں، ہر روز ایک نیکی میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، اور ایک ایسا گناہ میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. یعنی میں نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ میں نے اس رمضان کو اویئرنس کے ساتھ گزارنا ہے، پورے شعور کے ساتھ گزارنا ہے. میں نے اگر روزہ رکھا ہے تو روزے کے مقصد کے ساتھ روزے کو نبھانا ہے. روزہ مجھے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے. اب ہم تقوی کے بارے میں دیکھیں
تو تقویٰ جو ہمیں چیز سکھاتا ہے، اگر ہم ایک لفظ میں اس کو سمرائز کریں تو وہ ہے سیلف کنٹرول، نفس کو کنٹرول کرنا، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضبط نفس۔ اب ہم روزہ رکھتے ہوئے خود کو کس کس چیز سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں؟ اب ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی حلال چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم خود کو بچا کے رکھے ہوتے ہیں، مخصوص ٹائم کے لیے خود کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور جس کا بہت بڑا سبق یہ ہے کہ حرام تو حرام، حلال چیز بھی تب تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر جو ایک خودی ہے نا، ایک انا ہے، تو روزہ اصل میں اس خودی کو اللہ کے آگے سرنگوں کرنے کا نام ہے، کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہوا ہے عام حالات میں، وہ بھی کچھ مخصوص حالت میں جا کے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو سیلف کنٹرول دراصل نام ہے تقویٰ کا۔ اب دیکھیں کہ ہم جو ہیں، ہماری اگر ذات، اگر ہم سوچیں کہ ایک گھوڑے کی طرح ہے، ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور ہماری جو انا ہے، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو زندگی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ اب گھوڑا جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سرکش۔ اگر تو گھوڑا سرکش ہے اور اس کا سوار جو ہے وہ ڈھیلا ہے، اور وہ اس کی سرکشی میں آ گیا ہے، تو اس کا انڈرسٹوڈ مطلب ہے کہ اب اس سوار کی ہلاکت ہے، وہ نہیں بچ سکے گا۔ لیکن اگر سوار جو ہے، خواہشات جو ہیں، انا جو ہے، یہ ساری چیزیں اگر مضبوط ہوں، کنٹرول میں ہو، اور گھوڑے کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا ہو، یعنی ہماری ذات کو، ہمارے جسم کو، تو تب ہماری کامیابی ہے، اور یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ تو روزہ یعنی فاسٹنگ جو ہے، یہ کس کا نام ہے؟ یہ سیلف کنٹرول کا نام ہے۔ یہ چیز، بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان احادیث سے آپ واقف ہیں الحمدللہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن کلاسز میں آتے ہیں، ان باتوں سے واقف ہیں۔ لیکن آج اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے، یا رمضان سے پہلے اس مجلس کا مقصد کیا ہے، کہ ہم ان تمام باتوں کو ایک دفعہ ریمائنڈ کریں کہ میں نے اب کرنا کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اویئرنیس۔ ایک اور چیز، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیا، ایک ہوتا ہے کیوں۔ ہم جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر جو اپنے اندر چیز رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں کیا، کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ہم صرف اپنا جو غور و فکر ہے نا، بس کیا تک رکھتے ہیں۔ لیکن جو اویئرنیس ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غور و فکر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیوں سے۔ فار ایگزامپل، میں خود کو یہ سوال کروں کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ میں مسلمان کیوں ہوں؟ یہ ایک اویئرنیس والا کویسچن ہے نا۔ تو اس کا آنسر یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ میری ماما مسلمان تھی، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی، میرا خاندان مسلمان ہے، میرے آس پاس سارے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہ اس کا آنسر نہیں ہوگا۔ اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ یہ وہ کویسچن ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اور خود اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے۔ یہی اس کے پیچھے وہ اویئرنیس ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن میں کہیں پر یہ نہیں آتا کہ افلا تحفظون، تم حفظ کیوں نہیں کرتے، تم تلاوت کیوں نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں بار بار اگر یہ چیز آئی ہے تو وہ یہ ہے افلا تعقلون، افلا یتدبرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔
اللہ تعالیٰ بار بار یہ جھنجھوڑ کے ہمیں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو مسلمان جو ہے وہ اویئرنس کے ساتھ ہر کام کو کرتا ہے. یہ رمضان انشاءاللہ ہم فل اویئرنس کے ساتھ گزاریں گے. اس میں ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے اس کے پیچھے اس کے مقصد پر جانا ہے کہ رمضان اگر آیا ہے، روزہ اگر آیا ہے تو یہ مجھے سکھا کیا رہا ہے؟ کیا یہ صرف 1 مہینے کا مسلمان بنانے آیا ہے؟ کیا یہ صرف مجھے 1 مہینے تک مسجد کا نمازی بنانے آیا ہے؟ کیا یہ صرف 1 مہینے تک میں نے لوگوں کے لیے میں نے خدمت کرنی ہے یا میں نے جود و سخاوت کرنی ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ یہ ہماری اویئرنیس ہے. اسی طرح جیسے میں نے یہ کویشچن کیا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، آپ یہ کویشچن لکھیں اپنے پاس کہ میں روزہ کیوں رکھ رہی ہوں. یہ رمضان میری زندگی میں کیوں آیا ہے؟ جتنی ہم نے زندگی میں سال گزارے ہیں، ان تمام سالوں میں رمضان کتنی دفعہ گزرا ہے؟ اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے کتنی دفعہ اویئرنیس کے ساتھ روزہ رکھا تھا، یا میں روزہ رکھ کے میں غصہ کرتی رہی اور عجیب میں نے ٹائم جو ہے اپنا ویسٹ کرتی رہی. سوشل میڈیا پہ میں نے اپنا ٹائم سارا ویسٹ کر دیا، ٹائم ہی نہیں گزرا، بوریت ہو رہی ہے، یا صرف میں نے سو کر اپنا ٹائم سپینڈ کیا. ہماری جنریشن تو ایسے ہی ہے نا کہ روزہ رکھا تو یا صرف سو کر ہم نے روزہ گزارا ہے یا پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گزارا ہے. پھر بہت بڑی بات کہ ٹی وی پروگرامز میں جو نشریات ہیں، جو ٹرانسمیشنز آتی ہیں، آپ سب لوگ واقف ہیں اس چیز سے کہ ٹھیک جب قیام اللیل کا ٹائم آتا ہے، تراویح کا ٹائم آتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ گھنٹوں ٹرانسمیشن لگتی ہیں. آدھے گھنٹے کی نہیں ہے، وہ گھنٹوں ٹرانسمیشن چلتی ہے. اور اس میں کیا ہو رہی ہیں؟ گیمز ہو رہی ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں. ایک 5 سے 10 منٹ کا اگر انہوں نے سیگمنٹ رکھ بھی دیا ہے کسی دین کا، تو باقی جو 2 گھنٹے انہوں نے لگا دیے ہیں وہ کس میں لگائے ہیں؟ ہم سب اس چیز سے واقف ہیں. اور ہماری بہت ساری عوام جو ہے وہ اس وقت ٹرانسمیشن کے آگے بیٹھی ہوتی ہے، وہ گیمز کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا. یہ بھی روزہ کا ایک مقصد ہے، بلکہ میں نے اپنی لسٹ بنانی ہے. اور آج جو شبان میں ہم جو استقبال رمضان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لسٹ کرنا ہے میں نے خود کو کہ میں نے قیام اللیل کے لیے بھی خود کو ریڈی رکھنا ہے، میں نے دورہ قرآن کے لیے بھی خود کو ریڈی رکھنا ہے، میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے. دورہ قرآن میں انشاءاللہ میں اویئرنیس کے ساتھ قرآن سیکھوں گی، میں ترجمہ پڑھوں گی، مجھے قرآن کے بارے میں پتہ چلے گا، مجھے احکامات زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا، مجھے روزے کے احکام کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ ساری چیزیں میری اویئرنیس سے متعلق ہیں جو میں نے حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد گھر کا کام ہے اور بہت ساری مصروفیات ہیں، ان سب کو میں نے انلسٹ کرنا ہے. لیکن کہیں پر بھی میں نے اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں ہونے دینا. پتہ نہیں مجھے اگلی میرے سال میں مجھے رمضان نصیب ہو بھی کہ نہ ہو، ہمیں سے کسی کو تو نہیں پتا. ہمیں سے بہت سارے ہمارے پیارے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایون دو کہ ایسا بھی خدا نخواستہ ہو جاتا ہے کہ بالکل رمضان سے بالکل قریب کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں 1 دن پہلے جو میری ڈیتھ ہو جانی ہے، میں نے تو اس رمضان کو بھی نہیں پا سکنا، یہ بھی نہیں پتا. تو یہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ لگانا ہے. سلف و صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف و صالحین اپنی زندگی میں علمی مجالس کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا تھا تو وہ علمی مجالس کو بھی موقوف کر دیتے تھے، علمی مجالس بھی کلوز کر دیتے تھے. اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے لیے صرف تلاوت قرآن کو مشغول کر لیتے تھے. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا ہے. اب وہ تلاوت قرآن ایک جو ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایک وہ، دوسرا اس قرآن کی ٹرانسلیشن، اس کی ڈسکرپشن، اس کا مفہوم وہ سمجھنا ہے. اور یہ ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس رمضان، ویسے تو ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس رمضان ڈیلی میں نے 1 پارہ دورہ قرآن میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے اس رمضان کا ٹارگٹ ہے. تو آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ اصل میں ہمارے ٹارگٹس کی سیٹنگ ہے کہ میں نے کرنا کیا کیا ہے. یہی ہماری پلاننگ ہے، یہی ہماری ویلکمنگ ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا جو نام ہے یہ کتنا بابرکت نام ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. دیکھیں کوئی چیز ہمیں بڑی جب محبوب ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، جیسے بچہ ہی ہوتا ہے، تو ماں اس کے کتنے نام رکھتی ہے محبت میں آ کے، پیار میں. اسی طرح سے رمضان کا جو نام ہے وہ کیا کیا نام آتا ہے. سب سے پہلے ہے شہر مبارک، مبارک مہینہ. شہر عظیم، کہ عظیم مہینہ ہے. سب جتنے بھی ماہ ہیں ان سب میں جو عظمت والا بڑا مہینہ ہے ہر چیز کے لحاظ سے وہ رمضان ہے. ایک آتا ہے شہر بارکہ، بابرکت مہینہ. شہر المواسات، یعنی ہمدردیوں کا مہینہ. اس میں رمضان میں لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے غمخوار ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ان کی خدمت، ان کی مدد، یہ ساری اس ماہ میں ہمارے دلوں کی نرمی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا. قرآن پاک کا نزول، اس حوالے سے یہ مہینہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی اس رمضان میں یہ ٹارگٹ بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. جیسے کوئی چیز دھوتے ہیں تو اس کو ڈٹرجنٹ لگاتے ہیں، اس کو سرف لگاتے ہیں. جو چیز زیادہ گندی ہو اس کو مانج کے ہم صاف کرتے ہیں، اتنی ہی چیزیں ڈال کے اس کو صاف کرتے ہیں کسی طریقے سے یہ صاف ہو جائے. ہمارا نفس بالکل ایسے ہی ہے. اس میں بہت ساری ایسی گناہ اور بہت ساری اخلاقی برائیاں ہیں جس کو مانجنے کی ضرورت ہے، اور روزہ اس کے لیے بہترین ہے. اور یہ ہماری بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے. ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ہماری سیلف ایکسرسائز ہے. اب دیکھیں کہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں ہم سب لوگ اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے ساتھ ہر کوئی ہر جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے. قیام اللیل ہے، مساجد ہیں، تراویح ہے، دورہ قرآن ہے، قرآن کلاسز ہیں. پھر بہت سارے ان دنوں میں بہت سارے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ گھروں پہ وہ درس و تدریس کا کام رکھ دیا جاتا ہے. آخری دنوں میں محافل کروائی جاتی ہیں، اجتماع ہوتا ہے، مساجد کے اندر ایک ہجوم ہوتا ہے، پھر افطار کروایا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سارا اجتماعیت کا مہینہ ہے، گیدرنگ ہوتی ہے. اس سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. اسلام ہمیشہ اجتماعیت اور کلیکٹیونیس کا درس دیتا ہے، یعنی اکٹھے رہنے کا درس دیتا ہے ہمیں. مسلمان چاہے پاکستان میں نہیں بلکہ کسی بھی دنیا کے کونے میں بھی رہتا ہو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب کی فیلنگ سیم ہو جاتی ہیں. روزہ رکھنے سے ہر کوئی سیم فیلنگ کے ساتھ گزرتا ہے، سیم عبادات کر رہا ہوتا ہے. جو اوقات وہاں پہ گزر رہے ہوتے ہیں ان اوقات میں وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جو دنیا کے دوسرے کونے میں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اجتماعیت کا بھی بہت بڑا درس ہے. جی انلسٹ کر لی آپ نے؟ وہ تمام چیزیں آپ نے سوچنی ہے اور سوچ کر لکھنی ہے. میکسیمم کتنی ہو چکی ہیں آپ کی؟ ایک ڈائری تو ویسے خصوصی آپ رمضان کی ڈائری بنا ہی لیں. 21 کی ڈائری ہونی چاہیے، رمضان کی ڈائری، جس میں انشاءاللہ آپ یہ بات لکھیں گے کہ یہ رمضان میری اویئرنیس والا ہوگا، شعور کے ساتھ ہوگا. میں جو بھی نیکی کروں گی اس کے پیچھے میں اس کے مقصد پر جاؤں گی، اور اس نیکی کو میں انشاءاللہ استقامت کے ساتھ رکھوں گی پورا سال. اب آپ جو دوسرا سیگمنٹ لکھیں اس کا، وہ گناہ جو میری زندگی میں شعور آنے کے بعد خلوت کے ہیں، تنہائی کے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں وہ سارے لکھنے ہیں. ان سب کو ایک ایک کر کے میں نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی صفائی اس طرح سے کرنا، اپنی غلطیوں کو اس طرح سے دور کرنا. رمضان کی ایسی ایک برکت ہوتی ہے، ایسے دل میں ایک نرمی ہوتی ہے، گناہوں سے ایسے نفرت ہوتی ہے. کیونکہ اس کے پیچھے جیسے ہم نے سٹارٹ میں حدیث یہ شیئر کی نا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان
جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ جو شیطان کی طرف سے گناہ کی جو لذت ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ نہیں ہوتی. وہ تو ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں اس کی طرف ابھارتا ہے، ادروائز شیطان کی طرف سے وہ جو جال ہے وہ نہیں ہوتے. اس کا بھی ایک بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف ہماری رغبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. رمضان بہت اہم مہینہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اپنے گناہوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. اب آپ اس کو انلسٹ کریں. چلیے انشاءاللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں دورہ قرآن جو ہم نے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہمارا جو باقاعدہ پہلا پارہ ہے وہ بریف ڈسکرپشن کے ساتھ ہم پڑھیں گے. اور ضرور جو ہے آپ اس میں آپ ایک ڈائری مینٹین کریں جس میں آپ جو عمل کی بات ہے وہ سیکھیں، جو سبق کی بات ہے اس کو سیکھیں، جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ضرور آپ رائٹ ڈاؤن کریں. انشاءاللہ یہ ایک طرح سے آپ کا ایک 2021 جو ہے رمضان، اس کی ایک بہترین یاد بھی ہوگی اور آپ کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اس کے ذریعے آپ دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ کل ہم 10 بجے ہی ہمارا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ لیکچر جو ہمارا سٹارٹ ہوگا. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں بہترین نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین مسافر بنائے. اس رمضان کی جتنی بھی برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کریں ان تمام برکتوں کو ہم سمیٹنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں بہترین طریقے سے جوڑے، شعور اور آگاہی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہمارے ایمان کا اضافہ کرے، قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے آخری سانس تک انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.